أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. I think today there is no disturbance. Yesterday was a trying day for me and for you. چلیے. So we did the 7th verse and یہ 4 5 6 7 میں ہم وہ جو قد افلح المومنون کا جو خصوصیات تھے کون کامیاب ہوئے. کیا نمبر تھا اس کا یاد ہے؟ کون کر رہا تھا یہ یاد؟ حافظون. السلام علیکم. حافظون نمبر 4 تھے. حافظون سر اسی کا چل رہا ہے آگے. ابھی آگے کہاں گئے تھے؟ یہی مطلب اسی سے 2 آیتیں پھر وہ تھی نا کنیکٹڈ جو آگے کر رہے تھے ہم. حافظون کی ہی وہ بتائی جا رہی تھی نا کیریکٹرسٹکس. لیکن کے لیے ایکسیپشن دیا جا رہا تھا. اور لفروجہم حافظون وہ نمبر 4 تھے. اسی سے یہ 3 آیتیں 5 6 7. تو اس کو ہم پوری کر لیے تھے اس آیت کو. جی سر کر لی تھی، میں نے کی تھی. چلیے اس کو ایک بار کوئک ریویژن کر لیجیے. جی آپ ہی کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ابتغى وراء فمن ابتغى نہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حرف ہے من سے حرف شرط ہے، شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے انشائیہ. ابتغاء شرط ہے، بغیہ روٹ ورڈ ہے، الف اور تا کی اس میں اضافت ہے، مزید فی ہی ہے. وراء جو ہے وہ ظرف مکان ہے، مرکب اضافی ہے. ذالک اسم اشارہ ہے، مشار الیہ ہے، الا علی ازواجہم والی آیت. اور وا جو ہے پھر جواب شرط کے لیے آیا ہے. اولئک جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ جو ہوگا فمن ابتغاء ہوگا. ہم العادون جو ہے پھر یہ یہاں سے اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اولئک جو ہے اس میں اشارہ ہے، ہم العادون جو ہے اس کی خبر ہے. ہم جو ہے پھر سر اس کو سیکنڈ مبتدا کہیں گے. پھر بہت اچھا جاتے جاتے ایک دم جو ہے کیا ہو جاتا ہے. وہ پرانے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے. پرانا نیا سب ایک ہی طرح. گڈ. اس میں اشارہ مشار الیہ ہو گیا. اب یہاں پر جیسے مبتدا 1 2 کرا تھا ویسا نہیں لیں گے، ہے نا. یہ اس میں اشارہ مشار الیہ پیچھے چلے گیا، اور یہاں سے ہم العادون یہ مبتدا ہو جائے گا، اور پھر عادون اس کی خبر ہو جائے گی جو کہ اس میں فاعل ہے. آدھا اس کا روٹ ورڈ ہے. ویری گڈ. اور عادون کہاں سے بنا؟ اس میں فاعل ہے میں تو کیا فاعل ہے سر،
یہ فیل کیا ہے؟ جماعت سے گزرنے والے ہیں، مطلب یس، عدو عدو جو سے، ہوتا ہے اس کا دشمن. جی تب یہ جو ہے چوتھی خصوصیت تھی. اینڈ اٹ واز ویری کلیئر آئی تھنک. اب اس کے بعد 5 اور 6 اس آیت میں ہم کو ملیں گے. 8ویں آیت. چلیے اس کو کون کرے گا اس کو؟ سر ایک سوال کر لوں سر، جیسے آپ نے کہا ہاں، کہ فاولائے کا پیچھے چلا گیا اور پھر ہوم العادون جو ہے نیا جملہ، تو سر ہم اس کو ایسے، ہم پہلے بھی ایسے کرتے تھے کہ یہاں سے نیا جملہ اولائکا سے نیا جملہ شروع ہوا، مبتدا اولائکا اور ہوم العادون اس کی خبر، اور پھر جب خبر کو کھولیں گے تو پھر مبتدا اور خبر، ایسے نہیں کر سکتے سر؟ نہیں یہ تو یہاں پر مبتدا کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ مشارون الیہ زیادہ صحیح ہے. اب اس میں کوئی ایسی بہت بڑا فرق نہیں آ جاتا، آپ چاہے ویسا کر لو، لیکن اٹس ناٹ ساؤنڈ گرامیٹیکلی، ہے نا. بلکہ الذین سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کی وجہ اس کے لیے اور ایک ضمیر آتی ہے. ویسا بھی کر لے سکتے ہیں، اس سے کوئی بہت بڑا فرق معنوں میں یا سمجھنے میں نہیں ہوگا، ہے نا. اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ دیٹ دیر از اونلی فکسڈ رول. ہم کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اولائکا ہے، اس کا اشارہ کدھر ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک نیا جملہ. ویسے کوئی بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے یا بالکل یہی طریقہ. یہ تو بہت بعد میں گرامر انسانوں کے قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کا استعمال شروع ہوا، تو اس میں بھی کئی اختلافات ہوتے ہیں گرامیرین میں. اگر ویسا بھی کر لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وی آر ناٹ انالائزنگ اٹ گرامیٹیکلی. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو گرامر سے انالیسس کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ گرامر سے ہیلپ لے کے اس آیت کو صحیح طور پہ سمجھنا. اگر ویسا کر لیتے ہیں تو کوئی خباہت تو نہیں ہے، لیکن اب یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں اشارہ ہوتا ہے تو مشارون الیہ اس کے ساتھ بھی آتا ہے، اور کبھی پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو ہم بالکل سپریٹ کر لیں، اور اس کے بعد اس کی خبر یہاں پر پوری ایک الگ جملہ اسمیہ ہے، ہم العدون. اب یہ ہم کون ہے؟ ضمیر کس کے لیے استعمال ہوا؟ وہ کے لیے ہوا، اور وہی من ابتغى وراء. ٹھیک ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکسڈ رول ہے. اس سے کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم اس سے پہلے کئی بار پڑھے ہیں، حرف عطف اگر لیتے ہیں تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اور حرف ربط ایسی کئی آیتیں آئی ہیں نا جو ہم کر چکے ہیں. تو سر یہ ہم کا اشارہ اولائکا کی طرف نہیں ہے، تو پھر اسی اولائکا کی طرف ہی ہے، اور اولائکا پھر اپنے جگہ خالی کوئی بھی معنی نہیں رکھتا، جبکہ مشارون الیہ نہ. تو اولائکا جو ہے مشارون الیہ کو ریفر کرے گا، وہ مشارون الیہ جو ہے فمن ابتغى ہے. تو یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، خالی اگر کسی طرف اشارہ اولائکا ذالک بولے یا پھر الذی بولے تو اس میں موصول یا اس میں اشارہ بے معنی ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں اشارے کے بعد مشارون الیہ جب تک نہیں آئے گا، اس میں اشارہ ہم یوز نہیں کر سکتے. بے شک. جی سر، تھینک یو سر. جی سر، ویری گڈ. چلیے دین لیٹس موو ٹو دس ون. اب السلام علیکم سر، آواز ہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی کسی کی بھی. کس کی؟ ابھی تو پھر اب ایک نیا نکالے آپ، حالانکہ میری بھی نہیں آ رہی ہے، پھر میری نہیں آ رہی ہے، بالکل نہیں آ رہی. پھر میرے سے بات کیسا کر رہے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں آ رہی ہے. آپ کے یہاں سب دوسروں کو آ رہی ہے، سب کو. ابھی تو جی سر، آپ کی بھی آ رہی، ممتاز کی بھی آ رہی ہے. ہاں بالکل میرا فل ویلیوم ہے. پھر ممتاز ایک بار آؤٹ ہو کے پھر انٹر ہو جاؤ، دیکھیں گے. کیا آواز نہیں آ رہی ہے تو کیسے؟ جب سے 2-3 بار کری ویسا، پھر کروں گی انشاءاللہ. اچھا ایک بار پھر کر کے دیکھو، اس لیے کہ یہاں پر تو سب کو آ رہی ہے. فردوس کو آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے.
پھر انڈیا میں تو آ رہی ہے، پھر ممتاز کو کیا ہو گیا؟ چلیے اب یہ کون کریں گے؟ بہت دن کے بعد یہ فردوس، سب کیسے ہیں تمہارے والد؟ ڈسچارج ہو گئے؟ جی سر ڈسچارج ہو گئے، آج ان کے سوچرز کھولے۔ اچھا اچھا، چلو کر سکتے تم، یہ ہے چھوٹی سی ہے۔ نہیں سر، وہ تھوڑا سلسلہ وہ ہو گیا نا، اور میں پہلے کی آیتیں دیکھی بھی نہیں مومنون سورے کے۔ کوئی بات نہیں، چلو ساجدہ اس قابل ہیں کہ اس کو کر سکے؟ آر یو ٹریولنگ؟ نہیں آ رہی سر آواز، جی سر پتہ تھوڑا نہیں مشکل ہے، میں اس سے نیکسٹ والی پہ کر لوں گی۔ میں تھوڑا گاڑی سے، ہم لوگ اترے تھے چیز ہاں کچھ لینے کے لیے، جی گاڑی میں بیٹھ کے میں انشاءاللہ نیکسٹ والی آئے سکتی ہوں۔ نہیں نہیں انشاءاللہ۔ چلیے سارے بالکل کم لوگ ہیں کہ ممتاز کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب کون رہے گا ہمارے پاس؟ یس، چلو پھر راشدہ خاور شازیہ، اور پھر نیکسٹ دیکھیں گے ساجدہ دانش سیٹل ہونے تک، شی از ٹریولنگ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأمانتهم وعہدهم لأمانتهم امانتهم نو لأمانتهم نہیں امانتهم صحیح کرو اس کو شازیہ، صحیح کرو۔ امانتهم لِأَمَانَاتِهِمْ لأماناتهم یہ دیکھیے، آپ خود پرانی چیز کے اوپر لوٹ کے آئے تھے۔ آپ جب آئے تھے اس وقت ایسے ہی غلطیاں کرتے تھے، پھر بعد میں آج کل وہ کس کی کیا نام، وہ بہرحال وہی بہت یاد آ رہے ہیں آپ کو، اس واسطے غلطیاں کریں۔ یہ دیکھیے نون کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے، لأماناتهم ہاں یہ ہونا چاہیے، اماناتہم، یہ کھڑا، یہ ایک نہیں زبر ہے۔ صحیح ہے لأماناتهم آپ امانتہم، امانتہم نہیں، یہ کھڑا زبر جی بھی ضرور لأمانات دیکھنا ہے۔ یہاں پر نون کھینچا جائے گا، بے اماناتہم۔ جی سر لأماناتهم وعہدهم راعون، گڈ۔ واو جو ہے حرف ربط ہے، الذین جو ہے یہ مبتدا نمبر 1، ہم مبتدا نمبر 2، اور لی اماناتہم جو ہے امانتی تک، لی امانتی تک جار مجرور ہو جائے گا، پھر امانتی، لی امانات، اماناتہم، اور جو وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور یہ کریکٹرسٹک نمبر 5 ہے۔ ویری گڈ۔ اور یہ خالی، واو اس کے بعد خالی اماناتہم تک نہیں ہے، نہیں، پھر واو بلکہ ہے حرف عطف ہے، اور وحدہم جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ اپنے عہد کو، تو یہ سر اس کو ہم اگر عطف ہوگا کریں گے تو پھر اس کو کریکٹرسٹک نمبر 6 بولیں گے کہ نہیں؟ بالکل بولیں گے، بالکل۔ اس میں دو احکام ہیں، ہے نا، ایک صحیح 5 ہے امانات کی، جی، امانت کی، اور اون یہ 5 ہے، اور احدہم یہ 6 ہے، 6 ہے۔ بالکل۔ اچھا اب ایک لفظ یہاں پر راعون آیا ہے، جی یہ کہاں سے نکلا، اس کے معنی کیا ہے؟ سر یہ را آ ہے، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، بس کیا پڑھا تھا؟ رائینہ کے اس سے آیا ویری گڈ، تھا۔ ویری گڈ، ارے واہ، بہت اچھے، ویری گڈ۔ یاد ہے آپ کو، رائنا، ہم کو ان یہودیوں کو روکا گیا تھا جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات دوبارہ پوچھنا ہوتا یا ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے یا پھر ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تو ایک لفظ را رے این اور یا را یہ استعمال کرتا ہے، اور یہ را کے معنی متوجہ ہونا، وہ متوجہ ہوا یا وہ دیکھا، را سے ہے لیکن وہ الگ، اس کا عین نہیں آتا اس، لیکن یہ متوجہ ہونا۔
ہے نا، یا پھر اس طرف توجہ دینا، اور اسی کو وہ اپنی زبان تھوڑا مروڑ کے رائنا کہتے تھے. جی را کے معنی ہی گارڈڈ، وہ حفاظت کیا. رائنا حفاظت کیا، یعنی کس کو نگرانی کہتے ہیں؟ کرنے والے. ہم؟ یہاں پہ نہیں، وہ جو رائنا میں تھا اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے کیوں روکا گیا وہ کہنے سے؟ چرواہا کے بارے میں آتا ہے. ہاں، چرواہا. اب کیسا آ گیا تمہارے کو ممتاز؟ میں نجیبہ ہوں سر، ساتھ میں. اچھا نجیب ہے، گڈ. اچھا ممتاز سے میں ملتی ہوئی. چلیے، وہ رائنا جو اپنی زبان کو موڑ کے کہتے تھے تو وہ انسلٹ کے لیے جی وہ کہتے تھے. اس کے معنی چرواہے کیا ہے؟ ہمارے چرواہے. تو اس سے روکا گیا تھا کہ رائنا نہ کہو، بلکہ ونظرنا، ہماری طرف توجہ دیجیے. توجہ. تو اسی طرح سے یہ را جو ہے صحیح ورڈ ہے، اس کے معنی ہے حفاظت کرنا، یعنی وہی گارڈ. چرواہا چونکہ اپنے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. جی اب یہ اس کا تعلق اس ورب کا اس میں فائل کا دونوں سے ہے. لِأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ جی اور وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ. ہم سے. لیکن ایسا الگ الگ نہیں کہتے، بلکہ صرف بیچ میں ایک حرف عطف آ گیا، اور اماناتہم کے اوپر یہ معطوف ہو رہا ہے. یہ دو چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. they guard them. اب یہ حفاظت کیا ہے؟ امانات کی حفاظت اور احدہم، یہ دو الفاظ کو ہم کو ڈسکس کرنا ہے، سمجھنا ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ تو امانت تو ایک تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو کوئی چیز دی جائے وہ بھی ہے، عہد جو کیا جائے وہ بھی امانت ہے. حد میں نہیں گئے بھی ہم، اچھا. حد میں نہیں گئے، صرف اماناتہم پہلے بات کریں گے، پھر اس کے بعد احدہم کی بات کریں گے. تو What is امانت؟ جو انسان کے درمیان امانت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو اس میں سے کوئی وہ نہ کریں. امانت کئی طرح سے آتا ہے سر. وہ کیا ہے؟ کئی طرح سے، مطلب کہ عہد میں بھی آ جاتا ہے قوم. ابھی عہد میں مت جائیے، اچھا جی سر. ابھی عہد میں مت جائیے، وہ تو پھر بعد میں بات کریں گے. فی الحال ہم اماناتہم. کوئی اور بتا سکتا ہے یہ اماناتہم کیا ہے؟ امانت کیا ہوتی ہے؟ سر امانت ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی چیز رکھوانے دے تو اللہ نے جو ہمیں دیا یہ زندگی اور یہ جو بھی اعضائے جو بھی جسم ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہے، ان کی بھی حفاظت کا بھی ذکر ہے اس میں. بالکل سطحی معنوں میں امانت اس کو کہتے ہیں جب کوئی روزمرہ کی زندگی میں دو انسانوں کے بیچ میں اگر کوئی کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھاتا ہے، یا اس کے پاس کسی وجہ سے اس کو اس کے قبضے میں دیتا ہے، اور تو جب اسے وہ واپس مانگے گا تو اس کو لوٹا دینا امانت کی حفاظت ہے. لیکن یہ اتنا سطحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہے نا، خود ہمارا جسم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس امانت کا صحیح استعمال، ہماری بصارت بھی ایک امانت ہے، ہماری سماعت بھی ایک امانت ہے. اس لیے جسم کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، اور جتنے رشتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے. یہ بڑا رچ ورڈ ہو جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں اور انسان ایک دوسرے کے پاس جو کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے وہ تو بہت سطحی معنی ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دینا. اسی لیے کئی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جسم بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے بھی جو تقاضے ہیں اس کا پورا کرو. اب یہی کہ عبادتوں میں
کچھ آرام بھی کرو، روزوں میں کبھی روزے رہو، کبھی نفل روزے، وہ کبھی نہیں رہو. تو یہ اس کی حفاظت کرنا، اللہ کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنا، بندے جو ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز امانت رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرنا، مطالبے پہ اسے لوٹا دینا. ٹھیک ہے، یہاں جی تک یہ بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن کہیں وہ آپ کو بہرحال وہ ہو جاتا ہے میرے سے کبھی ہاں کبھی. وہ کوئی بات نہیں، لیکن فوری پھر آپ واپس بھی آ جا رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے. چلیے، اس کے بعد یہ 5ویں ان کی خصلت تھی کہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ اور پھر وہ آحدیہم، یہ بھی بڑا ریچ ورڈ ہے. جی سر، آحدیہم یہ عہد کے معنی میں بھی آتا ہے، آپ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. اس کے علاوہ کہ آپ کوئی بھی مطلب عہد ایک ہوتا ہے کہ آپ کس طرح الفاظ کروں. کرنے جا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. وعدہ کس سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ ہے ہمارا. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ایک عہد ہوتا ہے، اور پھر بندوں سے بھی سے بھی ایک عہد ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں ان وعد مسئول، الوعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. جی سر. یعنی اگر کسی سے وعدہ کیا تو اس کو عہد کہتے ہیں، اور وہ عہد کو پورا کرنا بھی ایک مومن کے لیے جس کو فلاح پانا ہے انتہائی ضروری ہے. تو یہ وعدے بندوں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا وعدہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جب ہم دن میں 52 مرتبہ فرائض اور نوافل اور سنت نمازوں میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، عہد ہے. ہم اگر عبادت کریں گے تو صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، لیکن اور اگر مانگتے ہیں تو صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں. جی سر. لیکن عملی زندگی میں بھی کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ وہاں پر آ کے شیطان کیسے بھٹکا دیتا ہے نا. پھر وہ کئی چیزوں سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، یا لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے کا پورا اللہ پہ ایمان ہو، بھروسہ ہو، اور وہی کی چیز لینے والا دینے والا وہی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، شفا دینے والا، سب کچھ وہی ہے. جو بھی مانگنا ہے وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں مانگا جا سکتا. اور وہ وعدہ ہم دن میں 5 مرتبہ اور ہر رکعت میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ سے بھی وعدہ. اس کے علاوہ بھی بہت سے عہد ہم کرتے ہیں کہ کوئی نفل عبادت، ہم روز اتنا قرآن پڑھیں گے، یا کبھی یہ نفل روزے رہیں گے، یا شکرانے کا، یہ منت بھی اسے کہتے ہیں. تو اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے. اور وہ جو منت، اس سے پہلے بھی ہم کئی منتوں کا ذکر پڑھے تھے، شاید اس سورے میں ہی پڑھے ہوں گے. نہیں، پچھلے پڑھے تھے. وَأَحَدِهِمْ، یہ احد بھی جو ہے بندوں سے، اگر سمپل معنوں میں لیں گے تو بندے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ اللہ سے بھی ہمارے بہت سے عہد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے، اور ہم سے اللہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے، اس کی عبادتیں کرنا ہے، پھر حقوق العباد کا خیال کرنا ہے. تو یہ 2 اور باتیں ان کے قد افلح المومنون کے کیریکٹرسٹکس میں آ گئیں کہ ان کا ایک اہم اور کردار 5واں یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی امانتیں ہیں اس کا بھی ان کو حساب دینا ہے، اور اس کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور جو بندوں سے اور اللہ سے جو عہد کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اس عہد کی بھی حفاظت کرنا ہے. جی سر. ہو گیا؟ جی سر.
Is there any doubt here? بالکل سمپل آیت ہے، کوئی خاص بہت مشکل نہیں ہے. نہیں سر، الحمدللہ. الحمدللہ. Shall we move forward? جی سر. چلیے اب کون بچ گیا؟ ایک دو ہی ہیں ہمارے پاس، باقی سارے جو ہے یا تو تفریحوں میں ہیں یا پھر بہرحال چل جیسا بھی ہے، اللہ بڑا ہے. یہ کون کریں گے بھائی؟ سر اگر ساجدہ بزی ہیں تو پھر میں نہیں نہیں، بزی کیا، وہ ٹریول میں ہے، اس کو مشکل ہو. کون ہے؟ میں آمنہ. ہاں آمنہ، آج باغ میں ٹہلنے آئی ہیں سر. نہیں صاحب، انشاءاللہ اب میں آپ کو پریزنٹ ملوں گی. یہ وعدے تک کتنے بار ہوئے کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کیا یہ وعدہ. صحیح صاحب میں اپنے اس دفعہ میں پچھلا 1.5 سال میں اپنی بیٹی کی شادی کے چکر میں بہت بزی رہی ہوں. مبارک جی مبارک. شکریہ جی شکریہ. اچھا چلو کرو، دیکھیں گے بسم کتنا. اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم علی صلواتہم. نہیں نہیں صلواتہم. نہیں نہیں، اللہ یا الگ نہیں پڑھتے. یہ جو ہے جیسا امانات تھا ویسے ہی یہاں پر لام تھوڑا کھینچا جائے گا، یا نہیں پڑھا جائے گا. اوکے اللہ ہے نا، یہ اچھا. یا صحیح نہیں. صاحب یہ چیز مجھے ہمیشہ کنفیوز کرتی تھی کہ کیا کرتے. چلیے اچھا ہو گیا. نہیں صرف زبر کے ساتھ جو کھڑا الف ہے اوکے. اس سے یہ لام ہی کھینچا جائے گا. جیسے امانا، اس سے پہلے کی آیت میں اماناتہم تھا، ویسے ہم اللہ دو آوازیں اس میں لام کے نکلے. ٹھیک ہے. اگر یہ خالی زبر رہتا تو اللہ ہوتا تھا، لیکن اللہ ہے نا. اللہ ٹھیک ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. ویری گڈ. یہاں جیسا آپ نے صلوا ہے نا تیہم، یہ واو پھر یہاں پر اس کا زبر کھینچا جا رہا ہے. صلواتی ہم نہیں، صلواتی ہم آپ نہیں پڑھے، لیکن اگر ویسا پڑھتے ہیں تو غلط. یہ بالکل صحیح پڑھا آپ نے، صلواتی ہم. اوکے. تو جب یہ زبر اور الف آئے گا تو یہاں پر زبر 2 بار پڑھا جائے گا، آواز کو تھوڑا سا اس کو کھینچا جائے گا. چلیے صلواتہم. جی اوکے. والذین یہ عطف ہے، واو عطف آتا ہے. الذین مبتدا ہے. اگین یہ وہی ہے کہ مبتدا نمبر 1 اینڈ ہم مبتدا نمبر 2. ویری گڈ. اللہ صلواتہم جو ہے وہ ہو رہا ہے what you say آگے پیج پر آ گیا ہے وہ. یہ جار مجرور ہے اور حرف جار ہے اور یہ صلواتی کو مجرور کر رہا ہے. اینڈ آلسو اور پھر اور یہ مضاف علیہ بھی ہے. صلواتہم مضاف بھی کا ہی گویا نہیں لائک ہے. ہاں جی ہے. وہ بھی غلط ہے استعمال. اور اللہ صلواتی جار مجرور ہے اور صلواتہم یہ مرکب ہے، اضافی ہے، مضاف مضافل ہے. صلواتہم کیا ہے؟ یہ پھر یہ نماز کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے نا صلوات. جی. اب اس سے پہلے کی آیت تھی اس میں آپ نہیں تھے ہوں گے، لیکن بالکل دوسری آیت تھی وہ ہم فی صلواتہم خاشعون تھا. کیا تھا وہ؟ اچھا وہم فی صلاتہم خاشعون تھا. اب یہاں پر علی صلواتہم یحافظون، وہاں پر بھی شروع اس سے ہوا تھا نماز سے، اور یہ جو اس میں ختم جو آیتیں ہو رہی ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس کی وہ بھی نماز پہ ہی ہو رہی ہے. وہاں پر خشوع اور خضوع کا ذکر تھا اور یہاں پر یحافظون. یہ یحافظون کیا ہے؟ سی صاحب تھوڑی بیہائنڈ ہوں میں، لیکن یہ متعلق ہے. نہیں فیروز اب اچھا تھوڑا سا دیکھ کے آئے تھے شاید. وائز اپنی نمازوں کی حفاظت کا. حفاظت کرنے والے. جی حفاظت کرنے چلیے اس کو کیا کہیں گے؟
I don't know صحیح صاحب. اس میں خبر ہے جی خبر نہیں نہیں ہے. Oh my God. یہ پورا اللہ صلواتہم یحافظون یہاں خبر ہے. جی یہ مبتدا نمبر 1، مبتدا نمبر 2، اور اس کے بعد یہ پوری خبر ہے. اس کو یہاں سے یہاں تک خبر بولیں گے. اوکے جی. اور اس یحافظون اس میں فاعل ہے، یعنی یہ کام کر حفاظت کرنے والے ہیں. جی جی اچھا اچھا حافظ. فائل ہے. تو اب یہ اس میں فاعل ہے، فاعل نہیں ہے، اسم ہے. اس حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ یہ حفاظت کیا ہوتی ہے؟ خاشعون سے مختلف کس طرح سے ہے؟ حفاظت کے کیا معنی ہیں؟ میں بتاؤں ہاں بولو. سر، یہ نماز جو ہے مطلب اپنے وقت پہ ادا کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، وضو کا خیال رکھنا، خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا، یہ سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں صلواتہم یحافظون میں. ہاں بہرحال یہ حفاظت کرنا یہ ہے کہ اسے فوت ہونے نہیں دینا. جی جی بالکل. اس کا جو بھی ایک وقت مقرر ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ظہر کا 2 منٹ کا 1 منٹ کا وقت ہے. ایک اسپین آف ٹائم ہے، اور اس اسپین آف ٹائم میں ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. تو ہی وہ اہم شرائط میں سے اہم شرط کتابم موقوتا، نماز کو جو ہے اس کے اوقات بتا دیے گئے ہیں، مقرر ہیں. ان اوقات کے بعد یا ان اوقات سے پہلے اگر وہ نماز ادا کی جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ انہی اوقات میں فجر کے اوقات مقرر ہیں، ظہر کے مقرر ہیں، عصر کے اوقات مقرر ہیں، مغرب کے، عشاء کے، تہجد کے، سارے اوقات مقرر ہیں. اور انہی اوقات میں جو ان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کو فوت ہونے نہیں دیتے. لیکن کئی ایسے لوگ بھی ملیں گے جیسے کوئی امپورٹنٹ سیریل چل رہا ہے یا کچھ اور، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، امپورٹنٹ گپ شپ ہو رہی ہے یا کہیں ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا وقت بھی چلا جائے لیکن اسی میں مصروف رہتے ہیں. تو یہاں پر 2 باتیں نماز کے بارے میں کہی گئی کہ دوسری آیت میں اللہ صلواتہم خاشعون کا خشوع اور خضوع کا ذکر آیا تھا. اب وہ خشوع، خضوع، شرائط، اوقات اور پھر اس کے تمام رکن، ہر رکن میں تسلسل یعنی ترتیب، یہ ساری چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں. جی حفاظت کرنا، اس کو وقت پہ ادا کرنا. اب یہ کون سا کیریکٹرسٹک ہے؟ آخری 7th ہے. یہ 7 کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ان 9 آیتوں میں. ان 9 آیتوں میں اس لیے کہ 5 6 7 میں ایک ہی کیریکٹرسٹک ہے، اور یہ اس میں 2 آیتیں ہیں اماناتہم و عہدیہم، اور یہاں پر ایک ہے. 7 کیریکٹرسٹکس کس کے؟ قد افلح المومنون کے. ٹھیک ہے، جو فلاح پا جائیں گے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا پر لاسٹ کلاس میں کہ حضرت عمر اس وقت تک ایمان لا چکے تھے. یہ مکی صورت ہے، درمیانی دور کی ہے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں اس سورے کی وحی کے وقت یا ان ابتدائی آیتوں کی 10 آیتوں کی جب وحی ہوئی آپ پہ اس وقت میں موجود تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزول کے بعد فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وہی ہوئی ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی ان کے اوپر عمل کر لے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں یا اسے گارنٹی دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور امت کے لیے یہ خصوصیات کی توفیق کی دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ 7 جو بالکل بیسک ہیں، جیسے جیسے ایمان میں پختگی آئے گی اور بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی پڑے گی، لیکن مکی صورت ہے، اس میں بالکل بیسک چیزیں جو ایمان کے تقاضے کو پورا کرتی ہیں اس کا ذکر ہے.
دیز آر دا ویری فنڈامنٹلس. وہ 7 کا ایک بار ریویژن کوئی کر دیجئے، یا میں نے تو تھی نہیں، کون جلدی سے کر سکتا ہے. نجیب 7 کا تھوڑا سا اسی زبانی کر لو، کیا ریویژن ہے، واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف اے مومن. جی کا جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن. المومنین کا جو ہے خاشعون. ویری گڈ. گڈ. چلو ابھی جو معناتی احدہم راؤن. راؤن نہیں سلسلے سے بولو نا، سلسلے سے بولو نا، جیسے ہم پڑھے ہیں ایسا خاشعون ایک ہے، وہ بھی نمازوں میں خشوع خضوع. دوسرا والذین هم عن اللغو معرضون. چلو جلدی جلدی. ہاں یاد نہیں آ قرآن بھی نہیں، میں صرف اسی میں دیکھ رہی ہوں، بکس کچھ بھی نہیں ہے میرے نزدیک، تو وہ میرے کو نہیں تو اس میں کہاں ملیں گی پچھلی آیتیں. اچھا اچھا. اس میں تو ابھی ہم جس آیت پہ ہیں وہی آیت اسکرین پہ آئے گی. چلیے آپ اس کا ترجمہ صرف یہ بتا دیجیے کیا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو خالی لغو کیا ہے؟ دوسرا کیریکٹرسٹک. لغویات میں بیکار یا فالتو چیزوں میں سے اعراض کرتے ہیں. معرضون. معرضون. ہاں معرضون تھے. اس کا تیسری آیت میں کیا تھا؟ والذین هم الزکاة فاعلون. فاعلون. جی. اب یہ زکوٰۃ کے معنی کیا لیتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ زکوٰۃ کے معنی لیتے ہیں، یہ مکی صورت ہے. زکوٰۃ کا وہ نصاب اور جو فرضیت آئی تھی وہ مدینے میں ہوئی، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کے معنی زیادہ تر کیا ہیں؟ تزکیہ نفس ہے نا، اپنے نفس کے پاکی کے لیے اس کو ہے نا. وہ سورہ شمس کی آیت بھی بتایا تھا، وہ بھی کہ کیا تھا وہ من قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہاں کی ضمیر نفس کی طرف ہی جاتی ہے. جس نے تربیت کی نفس کی، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والا، خواہشات رکھنے والا بنایا، وہی کامیاب ہوا. اور جس نے ان کو چھوڑ دیا، اس سے غفلت کی، ان کو بھٹکنے دیا اس نفس کو، اور اپنی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں رکھا، تو وہ جو ہے وہ ناکام ہوا. جس نے نفس کو گاڑ دیا یا اس سے لاپرواہ ہو. اس کے بعد کے 3 آیتیں تھیں جس میں اپنے عفت عصمت یا پھر جو فیملی لائف ہے اس کے بارے میں تھا. اور پھر اس کے بعد جو آیت تھی آخری سے پہلے کی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ اس میں کتنے کیریکٹرسٹک ہیں؟ جلدی جلدی، کچھ بھی نہیں. 5 اور 6 ہے. اور پھر لاسٹ وہ یہ تھی کہ یہ آخری نماز کے بارے میں کہ والذین هم علی صلاتهم علی صلواتهم یحافظون. بس یہ کیریکٹرسٹک یہاں پر ختم ہوئے. اس کے بعد اس کو ہم ایسے جوڑیں گے. پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، قد افلح المومنون، یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر مومنون کی خصوصیات 7 گنائی گئی جو ویری بیسک ہیں، منیمم ہیں. اور جیسے مدنی زندگی میں اور بہت سی باتیں آئیں گی جو فرض ہوئی، وہ سب کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ مکی آیت ہونے سے یہ 7 بیسک چیزوں کا حکم دیا گیا کہ اگر ان کا خیال کر لو گے
تو پھر یقیناً فلاح پاؤ گے. اب اس کے بعد کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ 10 اور 11 میں. یہ ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوئی اور سوال یا کچھ اور پوچھنا ہے؟ 10 اور 11 میں جا رہا ہوں میں، یا بس ہے؟ Is it okay؟ جی سر. اور نہیں کسی کو کوئی سوال ہے؟ نو. چلیے چھوٹی سی آیت ہے یہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، پر ممتاز بھی کو اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے، شاید ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. سر میں یہ ٹرائی کروں. کرو کرو، کیوں نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں تو ضرور کرو. تمہیں ہاتھ اٹھا لیے تھے، میں جی. تو پہلے بھی بولا تھا. اولئک هم الوارثون، یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے. اولئک اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ پچھلی آیتوں کی طرف ہے. ویری گڈ. هم الوارثون، ہم پچھلی مبتدا، پوری آیتوں کی طرف سے ہے یا پھر کون سی سارے ہے؟ 7 کوالٹیز جو ہیں وہ انسانوں کی طرف ہے. ویسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ قد افلح المومنون جو آیا تھا ہے نا، جو فلاح پانے والے ہیں، بیچ میں 7 کیریکٹرسٹکس ہے، لیکن وہی فلاح پانے والے مومنین کے لیے وہ 7 آیتوں کے لیے اولئک نہیں آیا ہے نا، بلکہ جو بھی فلاح پا لیے، جو بھی کامیابی حاصل کر لیے، جو کوشش کی اس دنیا میں، ان مومنون کے لیے ہے نا. ویسے تو اللہ کے سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان خاص مومنین کے لیے جو ایمان لائے اور یہ 7 بیسک کوالٹیز کو پورا کیے، ان کے لیے اب وہ جو فلاح ہے وہ ہے کیا، اس کا یہاں پر ذکر ہے. سر میری آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے نا، اب آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ تو، کی نہیں آ رہی میرے کو. اور کسی کی بھی نہیں آ رہی ہے. پھر دوست پڑھ گئے تو اس کی بھی نہیں سب آ رہی کی ہے. بہت کم آ رہی، وہ دوسروں کی بھی کم آ رہی، آپ کی تو بالکل ہی نہیں آ رہی. وہ کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. یہاں پر بھی 8 آدمی میرے ساتھ ہیں، اور یہ پرابلم یہاں پر کسی کو بھی نہیں ہے، فردوس کو بھی نہیں ہے انڈیا سے. لائٹ بھی یعنی گئی تھی، ہاں کچھ ایسے ہی ہوں گا، انٹرنیٹ کا 2 پرابلم گھنٹے ہے. کل پہلے بھی گئی، کلاس شروع ہوئی وقت بھی گئی. کل ایسا ٹیکنالوجی ہے، کل ہماری کلاس میں کتنا پریشان کی، پوری کلاس خراب ہو گئی، پورا موڈ خراب ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے ہم لوگ. ٹیکنالوجی کبھی آواز چلی جا رہی تھی. چلو بہرحال سنو جتنا بھی ہے کیا چلو. فردوس. جی. ہم مبتدا ہے اور الوارثون خبر ہے. چلیے اب اس میں ہم کو سمجھنے کا لفظ ایک ہے نا، الف لام کے ساتھ وارث. وارث کسے کہتے ہیں؟ یہ وارثون کیا ہے؟ دس از امپورٹنٹ. وارث کسے کہتے ہیں؟ جو انہیرٹ کرتا ہے. ہاں انہیرنٹ کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا انہیرنٹ کرتا ہے وارث؟ اسے اس کے کچھ چیز ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ انسانوں میں جیسے اولاد ہے تو اولاد کو ماں باپ سے ملتی ہے. ماں باپ سے ان کی وفات کے بعد ہیریٹنس یعنی وہ ورثہ ملتا ہے. ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی جائیداد میں، ان کے بیٹے بیٹیوں میں جو ان کی دولت یا جائیداد ہے، اس میں سے ایک پارٹ ان کو ملتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں ہے نا. اب یہ وہ وراثت نہیں ہے، بلکہ ہمارے جد امجد یعنی جو پہلے انسان تھے وہ آدم علیہ السلام تھے. اور انہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا تھا. اور
انہی کے لیے جنت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اسی جنت میں وہ رہتے تھے، کھانے پینے کی تمام اجازت تھی، جہاں سے چاہے جو طویل چاہیے کھانے کے لیے کہا گیا تھا. پھر وہ سارا ہم ہزاروں بار مختلف صورتوں میں قصہ آدم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک درخت سے روکا گیا تھا، شجر ممنوع. اور پھر اس کے بعد وہ ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور لغزش ہو گئی، اس درخت کا پھل بھی کھا لیا. وہ آگے بھی آئے گا، پہلے بھی آ چکا ہے. اور پھر اس جنت سے عارضی طور پہ محروم کر دیا گیا، اس جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا گیا. اب یہاں پر جہاں سے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ کی شرط ختم ہو گئی. یا کر محنت کھا نعمت، کر محنت کھا نعمت. محنت کرو، زراعت کرو، کام کرو، اس سے جو ملے گا اس سے وہ کھانا ہے. تو یہاں پر عمل اور اس کے اوپر محنت یا کام کرنا آ گیا. جنت میں کچھ نہیں تھا، بہت آرام میں تھے، لیکن یہ عارضی طور پہ چھینی گئی تھی. پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ جنت کا وعدہ فرمایا کہ پھر یہاں سے موت کے بعد پھر وہ جنت ملے گی. اب یہ جتنے انسان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جس کی تفصیل وہ آیت نمبر 11-12 کے بعد سے شروع ہوگی، وہ سارے کے سارے وارث ہیں. لیکن وراثت صرف اس کو ملتی ہے جو، یہ دنیاوی اصول میں تو ہر ایک کو مل جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی بتایا، نفس پہ کنٹرول کرنا سکھایا، خواہشات پہ کنٹرول کرنا سکھایا، یہ 7 جو بیسک چیزیں بتائیں ان کے اوپر عمل کرنا کو اہمیت دی. تو اب کیا ہوگا، وہ جو آدم علیہ السلام کے لیے جنت بنائی گئی تھی، اس میں اللہ کے یہ نیک بندے بھی جائیں گے، اسی جنت کے یہ وارث بھی ہوں گے. یہاں پر بھی کئی احادیث آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے جس کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں 2 گھر تیار کرتے ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں. اب اس کے اعمال کے لحاظ سے اگر وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے تو اس کو جنت والا گھر ملتا ہے، اور اگر جہنمیوں جیسے اعمال کرتا ہے تو جہنم کا گھر ملتا ہے. اب وہ جنت والا گھر اس کے ورثے کے لیے تھا، لیکن وہی ورثہ ان نیک لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ گھر ان کو دے دیے جاتے ہیں، یا وہ مقام ان کو دے دیا جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ جو مومنین ہیں، جو فلاح پا چکے ہیں، یہ 7 بیسک کیریکٹرسٹکس کو رکھتے ہیں، منیمم ریکوائرمنٹ. تو یہ وارث جو ہیں یہ اپنے جد امجد پہلے انسان آدم اور حوا علیہ السلام کے وارث بنیں گے، یعنی ان کو جنت میں حصہ ملے گا. وارثون میں نے بجائے ان کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں، قرآن میں ایسا بھی کئی جگہ آیا ہے یدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ وہ وارث ہوں گے، میں نے اس کا حصہ، وہاں پر کوئی حصہ، پوری جنت تو ایک آدمی کو نہیں ملے گی. حقدار ہوں گے، وارث ہونے حقدار ہوں گے، حقدار ہوں گے، وارث ہوں گے. اب ہر بندہ نہیں ہوگا، بلکہ وہی جو مومن ہیں اور ان کے اندر یہ 7 منیمم کیریکٹرسٹکس موجود ہیں، تو وہی اس جنت کے حقدار. صحیح لفظ ہے، بہت اچھا ہے. ان کو ورثے میں وہی جنت واپس ملے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اور حوا علیہ السلام کے لیے اپنے دستے
مبارک سے بنائی تھی، جنت الفردوس اعلیٰ جنت، اور پھر اس کے کئی درجات ہیں. یہ اتنا تو بالکل صحیح کرے تم، تھوڑے دن کے بعد آئے لیکن واپس آ گئے. اولئک کا اس میں اشارہ ہے، اور اٹ از ریفرنگ ٹو قد افلح المومنون، وہ مومنون کی طرف جا رہا ہے. یہاں بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم الوارثون، یہ جملہ اسمیہ ہے اور ہم اس کا مبتدا ہے، الوارثون اس کی خبر ہے. وارث کے معنی یہاں پر جنت کے ہیں، اور ڈائریکٹ طور پہ بھی بے شمار آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسے مومنین کے تعلق سے کہ وہ یدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یا یدخلون الجنت. ٹھیک ہے، تو یہ وہ وعدہ قد افلح المومنون، اس کے بعد 7 کیریکٹرسٹکس، پھر اس کے بعد دوسرا وعدہ جو بڑا پیارا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اس جنت سے آدم علیہ السلام کی نیک اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کو ورثے میں پھر وہ جنت ملے گی. وہ جنت میں جائیں گے جو ان کے جد امجد آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بنائی تھی. کلیئر؟ ویری سمپل آیت ہے. جی سر. چلیے اس کے بعد shall we go to 11? Any question here? یہ اس گروپ کی آخری آیت ہے، 11th آیت. اس کے بعد سے اسی سے کنیکٹڈ ہے. 11 10 اینڈ 11 عام آیتیں ہیں، اور ایک ہی بات کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے. وہاں پر ورثے میں ملے گی، وہ کیا ملے گی اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن اب کیا ملے گی ورثے میں، یا کوئی مال دولت جیسا ماں باپ سے ملتی ہے اس کا ذکر نہیں. اسی کی وضاحت کے لیے یہ آیت آئی ہے. یو ڈیڈ اے گڈ جاب. اب اور کون ہے یہاں پر؟ شازیہ کرے گی اس کو. سر میں بھی ٹرائی کروں ابھی، اگر ڈسٹربنس نہیں آ رہی آپ لوگوں کو اب میری طرف سے آواز میں؟ آ رہی ہے. آپ اعلانیہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، جی ہوا سر. کی بھی آواز آ رہی جی ہے. سر. کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے جب آپ سیٹل ہو جی جائیں سر گے انشاءاللہ. کولوراڈو میں، تو جی وہاں سر. سے کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں. چلیے، انجوائے یور ٹرپ انشاءاللہ. چلیے شازیہ. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ ہے کہ وہ لوگ یرثون، وہی پھر وارث ہوں گے، الفردوس کے، یعنی جو جنت کا درجہ ہے فردوس، الفردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ایک اس میں بہت تیز ہے. پہلے ایک ٹکڑا لو، اس کو صحیح گرامر کرو، پھر ترجمہ کرو. الذین ایسے لوگ یرثون جو ہے الفردوس. اوور کانفیڈنس بہت جلدی آ جاتا ہے. کیا بات سر ہے؟ میں نے کہا پورا ترجمہ ہو جائے گا، پھر ہم گرامر اور تفسیر تو آپ ہی کریں گے نا سر. اچھا ہاں، چلو بولو. الذین یرثون الفردوس، یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. الذین مبتدا ہے، اور الذین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں یرثون الفردوس. یہ جو اس کی خبر ہے یرثون الفردوس، یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو Good. کہ اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہے. یرثونا میں فعل اور فاعل ہے، جس کا فاعل ہے تھرڈ پرسن پلورل، یعنی وہ لوگ ریفر ہو رہے ہیں، الذین وہ لوگ جو کہ پیچھے ریفر ہو رہے ہیں، جن کی کیریکٹرسٹکس بتائے گئے پیچھے پوری 10 آیتوں میں، اور وہ اس کے فاعل ہیں. اور الفردوس یعنی جو کس کے وارث ہوں گے، وہ ہے الفردوس، یعنی جنت کا جو ایک درجہ ہے فردوس، وہ ہو گیا مفعول بہ. اب یہ زیادہ بہتر، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے، اور آپ جیسا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر پچھلی آیت سے زیادہ تعلق ہے وارثون جو ہے ان کی نا، جی اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وارث ہوں گے تو کس چیز کے؟ کیا وہ سونا کے وارث ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، مکانات کے وارث ہوں گے؟ آخر کس چیز کے وارث ہوں گے؟ یہ کرنے کے بعد تو مزید وضاحت اس دنیا کے ورثے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے جد امجد کے ورثے کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی تھی جب تخلیق فرمائی تھی دونوں کی، ہے نا. وہ بالکل یونک تقریر تھی. دستے
قدرت کے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. تو اسی طرح سے وہ وارثون کی زیادہ اس میں وضاحت ہے کہ وہ لوگ جو وارث بنیں گے کس کے بنیں گے؟ یریثون الفردوس. اب یہ آپ ابھی بتا دیے بہت اچھا کہ یہ مفعول بھی ہے، اور فردوس کیا ہے یا جنت کیوں نہیں ہے؟ سر جنت کا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے. ہاں، ایک جنت کے بھی درجات ہیں، ایک مقام محمود ہے، ایک فردوس ہے، جنت الفردوس. ہم دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے کہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما. ایک جنت کا اعلیٰ مقام ہے، لوئر گریڈ بھی ہے، لیکن وہ اس میں وہ بہرحال جیسے بھی ایمان کا درجہ ہوگا اسی لحاظ سے جنت کے درجات بھی ملیں گے. اس میں بھی بہت سی احادیث ہوں گی کہ اگر کوئی ماں باپ اعلیٰ درجے میں، ان کی اولاد لوئر درجے میں ہے، یا پھر اولاد اعلیٰ درجے میں ہے اور ماں باپ لوئر درجے میں ہے اعمال کے لیے ہے، تو پھر وہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہم کو ان کے ساتھ کر دیجئے. یعنی یہ بھی ہے کہ ہم کو اعلیٰ درجے سے ان کے ساتھ لوئر درجے میں ڈال دیجئے. اور وہ دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی فرمائیں گے کہ میں کبھی جنت میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرتا، اعلیٰ درجے سے نیچے کے درجے میں نہیں بھیجتا، بلکہ میرا رحم و کرم ایسا ہے کہ نیچے والے کو اعلیٰ درجے میں بھیجتا ہوں. تو ان کی دعا کے اثر سے اگر ماں باپ نچلے درجے میں ہیں تو ان کی خواہش پہ ان کے درجے تک پہنچا دیا جائے گا ان کی دعا کی وجہ سے. اگر اولاد اوپر کے درجے میں ماں باپ نیچے ہیں تو ان کو پہنچا دیا جائے گا. ماں باپ اوپر ہیں اولاد نیچے ہے، یا اور کوئی جس سے ہم چاہتے ہیں تو ان کو وہاں پہنچا دیا جائے گا. اب وہ یہاں پر یہ اس کی وضاحت ہے کہ وارثون ہوں گے، تو وارث تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کی دولت کے، مکانوں کے، جائیداد کے، یہ جو بھی سونا چاندی زیورات جو چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن مزید وضاحت اس کی ہو رہی ہے الذین هم الوارثون کی، کہ وہی وارث ہوں گے یریثون الفردوس. اب یہاں پر ان کو وراثت دی جائے گی اس فردوس میں جو ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک پورا ترجمہ بھی ہو گیا، گرامر بھی ہو گئی، اور یہ آخری آیت یہاں پر یہ 11 کے گروپ کی ختم ہو رہی ہے، اور رکوع ختم نہیں ہوا. اس رکوع میں 22 آیتیں ہیں، یہاں سے دوسرا گروپ شروع ہوگا 12 سے، اور وہ پھر الگ قسم کا گروپ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرا پارٹ ہم فیہا خالدون. پھر یہ ایک واپس اسمیہ خبریہ جملہ ہے. ہم اس کا مبتدا ہے اور خالدون اس کی خبر ہے. فیہا جار مجرور متعلق ہے خالدون، اور خالدون جو ہے وہ اس میں فاعل بھی ہے اور خبر بھی ہے، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یس، خالدہ کے معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا. ایک بار جو جنت میں گیا اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. لیکن کوئی مومن، اب ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ایک چھوٹی سی لال چونٹی کے برابر بھی اس کے دل میں اگر ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جو کافر ہوگا، جو کبھی ایمان نہیں لایا، اللہ سے نہیں ڈرا، اس کے بارے میں تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور پھر وہ ان کی مرضی، جسے چاہے نکالیں جسے چاہے نہیں نکالیں، وہ تو صرف ان کی مرضی کا معاملہ ہے. اور ہم فیہا خالدون، یہ ہم کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے الذین وارثون کی طرف، وارثون کی طرف جا رہی ہے جو پچھلی آیت میں ہے، جن کو ورثے میں فردوس ملے گی، ان کے لیے ضمیر ہے. خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا جار مجرور، بہت اچھا. تو یہاں پر 11 آیتیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت کوئک ریویژن 5 یا 7 منٹ کا نیکسٹ کلاس میں ان 11 آیتوں کا ہر ایک اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے اور پڑھ کے آئے، اور
it should not take more than 11 minutes. 1 منٹ میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس کا آپ کو ایک بار دیکھ کے آنا ہے، اور پہلے نیکسٹ کلاس کے 5 منٹ میں یو ہیو ٹو ریوائز یور سیلف. اس میں میوٹ رہوں گا، میں خاموش رہوں گا، صرف آپ ہی میں سے ہر ایک کو ایک ایک آیت. آمینہ تم کو بھی دیکھ کے آنا ہے، ہر ایک کو دیکھ کے آنا ہے یس سر. انشاءاللہ. تو یہ 11 آیتیں 1 منٹ میں اس کا خلاصہ. گرامر آتی ہے تو ٹھیک ہے، یا نہیں جو بھی آتا ہے جیسا بھی سمجھے ہیں ویسا آپ کو ریپیٹ کرنا ہے یا سنانا ہے. سو دیٹ آئی شوڈ نو دیٹ ہاؤ فار آر یو فالوئنگ دس کلاس. ٹھیک ہے. سر ایک سوال کر لوں، آیت نمبر 8 میں جو عہدہم ہے سر، یہ عہد کیا اس کو بھی لے سکتے ہیں یا کسی مفسر نے لیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا تھا جب پیدا کرنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے، جب ارواح کو پیدا کیا تھا اور پوچھا تھا اللہ بالکل بالکل الستو بربکم، وہ عہد میثاق وہی میثاق کا کیا بیچ میں نہیں بولے ہے. سر وہ وعدے کے لیے میثاق کا لفظ آیا سورہ بقرہ میثاق میں. ایک ہی چیز ہے، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، اور عہد بھی عہد ہے، تقریباً ہم معنی ہیں. لیکن شازیہ کا یہ سوال ہے کہ کیا اسی واقعے کا ذکر ہے جس کا الاعراف میں الست بربکم کا عہد لیا تھا؟ اب مفسرین میں مختلف خیال رکھتے ہیں. وہی عہد ہوتا تو وہ عہد نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے، وہ انبیاء کے ذریعے سے دہرایا گیا، اور پھر وہ قیامت تک جو ہے قرآن میں وہ عہد کا بھی ذکر ہے، اور تمام چیزیں جو مومن پہ اس کی نفس کے لیے ضروری ہیں، نمازوں کی بھی ہدایت ہے، عبادتوں کی بھی ہدایت ہے، اور حقوق العباد کی بھی عبادت ہے، اپنے فیملیز کے بارے میں بھی ہدایت ہے، معاشی بھی، حرام حلال، یہ ساری چیزوں کا ایک مومن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک چوکٹھے میں آ گیا، اب وہ محصور ہو گیا. اب جو لمٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کی بنائی ہے اس میں نہ زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور وہی عہد ہے. تو اتنا نہیں کہ اس وقت کا عہد تھا اس کا ذکر ہے. بعض مفسرین نے صحیح کہا تم نے کہ لیا ہے، اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ عہد ہے، وہ میثاق ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہوگا یقیناً. لیکن یہ روزمرہ زندگی میں وہ عہد کس کو یاد ہے؟ اس کو تو ریوائیو کیا گیا، ہر زمانے میں ریوائیو کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قیامت تک قرآن میں اس کو ریوائیو کیا گیا کہ ہم پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارا اللہ سے کیا عہد ہے. جب ہم اللہ کو ہی الہ مانتے ہیں تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا، وہ جیسے راستہ بتایا اسی پہ عمل کرنا پڑے گا. ابھی کہا سورہ فاتحہ کا بھی ایک عہد ہے نا، کوئی منتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی اللہ سے سوال کرے اور پھر شکرانے کے طور پہ کوئی عمل کرنے کا وعدہ کر لے تو وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے نا. لیکن صرف وہی عہد کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ غلط ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے، ہر عہد جو بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا وہ سارے عہد اس میں آ جائیں. ٹھیک ہے شازیہ؟ جی سر، یہی میرا سوال تھا کہ وہ بھی اس میں آئے گا، کیونکہ عہد تو انسان کو وہ بھی رکھنا ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، وہ ہے، وہ بھی اس میں. یہی ہے کہ جو یا کا نعبد اس میں کتنی بڑی توحید ہے. بالکل توحید یس سر، چھوٹی چھوٹی سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا، لیکن اس پہ عمل کرنے والے تو بس کیا ہم تو قد افلح المؤمنون. وہ پتہ نہیں اعمال کے بارے میں ہم کوئی منہ نہیں کھول سکتے ورنہ گرفت میں آ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے معاملے میں کوئی بندے کا کوئی فیصلہ بہت ہی ناپسند بات ہے. وہ کیا اعمال ہیں ہماری نظر
تو وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ دیکھ رہا ہے نیتوں کے لحاظ سے، تو کون سے عمل پہ اتنا اجر دے دیں کہ اس کے سارے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں. وہ ایک عمل پسند آ جائے تو پھر وہ اہل فردوس میں ہو جائے. وہ صرف ان کا کام ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعمال ہے اس کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. وہ تو صرف اس کا فیصلہ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم اگر کریں گے، دیکھو آج مومن کیا کر رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ان کے اعمال کو بہرحال قبول کرے. چھوٹا سا عمل بھی کبھی احد پہاڑ کی طرح اگر ان کو پسند آ جائے تو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ساری برائیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. وہ تو صرف ان کا کام ہے کہ اس کو پسند کرنا یا ناپسند کرنا، اس کی جزا دینا یا سزا دینا. وہی کیناٹ سے. ہاں عمل کو برا کہہ سکتے ہیں، وہ عمل اپنے میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. ہم کو یہ شکایتوں کی بڑی عادت ہو گئی ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، ایمان والے ایسے عمل کی حد نو تک سر میں تو اپنی بات کر رہی تھی، صحیح ہے. ہم کہاں وہی یہ مطلب ہاں بہت ہم بڑی بھی ہیں چیز سب ہے. ہیں. نہیں میں ایک عام بات یس کر رہا سر. ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا بھائی کہ یہ کام کر رہے ہیں ان کو جہنم ملے گی، یہ جو ہے وہ مومنین میں سے نہیں ہے. یہ ہم فیصلہ اس میں بہت احتیاط کرنا کہ وہ ہم سمجھیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. نہیں بول سکتے ویسا کچھ بھی. عام بات کر رہا ہوں، تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی سر اللہ توفیق دے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ تو ضروری فلاح پا گیا جس نے یہ سب کر لیا. یہ بس. اور یہ بھی بالکل فنڈامنٹل بیسک چیزیں ہیں جو مکی صورتوں میں آئی ہے، لیکن مدنی صورتیں جیسے آئے گی، شریعت جیسے آئے گی، اسی کے لحاظ سے اور بھی بہت سی چیزیں آئے گی جس میں پابندیاں ہیں. نہیں یہ تو صرف بیسک چیزیں تھی، حرام حلال اور کئی چیزیں آتی جائیں گی. اور بھی عبادتیں ہیں، یہاں صرف نماز کا ذکر ہے. روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کا وہ جو نصاب کے ساتھ ہے ایک مقدار اس کی مقرر کی گئی، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. اور بھی چیزیں آئیں گی، لیکن مکی صورت کے لحاظ سے these are the very basic qualities required in the مومنین. ایمان لانے کے بعد ان کے اندر یہ بنیادی باتیں. اس کے لیے ہم پورے قرآن میں سے صرف یہ 10 آیتیں چن کے بس اتنا کر لو نہیں، اور بھی جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ سب اس میں آگے آئیں گے. Is it clear? یس سر الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے shall we move to بھی کتنے بھی 10 منٹ ہے یہ گروپ 12 سے 22 تک یا رکو ختم ہوگا، اور یہ 12 13 14 12 کیا ہے دیجیے کامل یہ 13 14 16 تک کا ایک 22 میں، یہ 22 تک کی آیتیں ہیں، لیکن یہ پوری ہیں، لیکن اس میں 16 تک کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ بقرہ، وہ سورہ اس سے پہلے کی سورہ حج کی کن آیتوں سے، کس گروپ سے اس کا تعلق ہے؟ سر 5 to 7. 5 to 7. جی 5 to 7 نہیں، بلکہ ایک بڑا گروپ ہے جو سیکنڈ گروپ تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ایمان لانے کے لیے، جس میں تخلیق انسان بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، زمین مردہ سے زندہ ہوتی ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے. سورہ نحل میں جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا ہے، جانوروں کے فوائد، ہر جگہ کہیں نہ کہیں نشانیاں بھری ہوئی ہیں. تو ان میں سے
چند نشانیاں اس میں سورہ حج میں بھی تھی. یہ تخلیق انسان 12 سے 16 تک، یہ تخلیق انسان ایک نشانی ہے، جس میں سب سے پہلی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے بعد جتنے انسان وجود میں آئے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی پیدائش کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اسی طریقے سے، اور پیدائش سے پہلے کے گروتھ کے جو مراحل ہیں، جو ان کی بالغی کے مراحل ہیں، یا جو اوریجن سے لے کے دنیا میں آنے تک ان کی تکمیل ہوتی ہے، وہ ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ 16 تک کی جتنی آیتیں 12 13 14 15 16 وہ جو اس کی سورہ حج کی اس گروپ سے تعلق ہے، جس میں فوریس کے بعد اس میں بھی پہلے گروپ کے بعد یہی بات تھی. اور اس کے ابھی جو 13 آیت آ رہی ہے وہ ایک تقریباً اس سے بہت ملتی جلتی ہے، جو سورہ حج میں 5 اور 7 میں اس کا ذکر ہے. چلیے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں پر نشانیوں کی، اور اس کے بعد یہ پہلی نشانی 16 تک تخلیق انسان کی ہے. تخلیق انسان، اب اس کے جو شروع ہوا انسان کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد قیامت تک جو سلسلہ تخلیق کا جاری رہے گا اس کا ذکر ہے. چلو پہلی آیت، پھر کون آئے گا؟ پھر ہے کون؟ میرے پاس 2-3 رہ گئے ہیں باقی. I can do it, sir. کون ہے وہ؟ نجیبہ Jane. نجیبہ Oh, پڑھتی ہے. اچھا. میری نجیبہ آواز آ رہی تو میں بولتی ہوں. تمہاری آ رہی ہے لیکن تم کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. good. وہ ہاں ربط ہے لقد ٹھیک. خلقنا، اور ہم نے بنایا. خلق یہ فعلیہ جملہ ہے. خلقنا الانسان، خلق نا کی ضمیر اللہ، اس میں فعل اور فاعل ہے، نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. آواز آ رہی ہے میری آواز تم کو آ رہی ہے؟ آپ کی نہیں آ رہی؟ پھر میں اب کیسا بول رہے ہیں پھر نہیں آ رہی ہے بول کے میں پوچھا جو بالکل بالکل کان کو لگا رہی میں. ہاں کان کو لگاؤ، کیا کر سکتے، ٹیکنالوجی ہے. جب سے کان کو کوئی بات نہیں، چلو بول. بہت اچھا جا رہے ہیں تم آج، کبھی نہیں خدا نخواستہ نظر نہ لگ جائے تم کو. یہ مفعول ہے. کیا؟ خلقنا فعل فاعل ہے، اس میں نا کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. انسانہ یہ مفعول بھی ہے. من سلالتین جار مجرور متعلق خلقہ. یہ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالتین کیچڑ سے، مٹی کے. من تین یہ جار مجرور ہے. تین متعلق ہے خلقنا، تین مٹی. اور ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی. اور ایک 3 قرآن میں آیا ہے، والتین والزیتون. وہ کیا ہے؟ وہ کون سا 3 ہے؟ انجیر ہے وہ. وہ کیسا 3 ہے؟ اس کے ہجے کیا ہیں؟ اس کے ہجے کیا ہیں؟ وہ 3 کون سا 3 ہے؟ تیس ہے. ہاں وہ 23 ہے. یہ 3 کیا ہے؟ ہاں یہ 3 کیا ہے؟ یہ زمین کے لیے ہے نا. اب اس کے بہت اچھا کیا تم نے، الحمدللہ. اللہ ایسے ہی ترقی دے اور فہم میں اضافہ کرے. اب اس کے بعد جو ایک نہایت اہم ورڈ ہے، یہ سلالت کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں بہت جگہ جہاں پر بھی تخلیق آدم کا ذکر آیا ہے، من سلالت من طین. مٹی کا گولا کیچڑ سے بنائے نا آدم علیہ السلام کو. نہیں، یہ کیچڑ کے معنی میں نہیں آتا. سر یہ کیا بولتے، گارا بولتے اس کو، جو کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی مٹی. گارا کھنکتی ہوئی مٹی. کہاں آ رہی ہے آواز؟ بولتے جاؤ، کوئی بات نہیں. گارا مٹی کا ایسا. سر جو ایسنس ہوتا ہے نا،
جس کو کہتے ہیں کیا کیا ایسنس، یعنی جو اس کا جو ایسنس. یس سر، ویری گڈ، ایسنس. تھینک یو. دیکھیے یہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے بہت سی. سلالہ نہ کیچڑ کو بولتے ہیں، نہ وہ گارے کو بولتے ہیں، نہ کھنکھنانے کو بولتے ہیں، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین وخلقنا الجن من مارج من نار. یہ معارج اور سلالہ یہ ایسنس ہیں. ایسنس کے معنی اس کا خمیر. خمیر کسے کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ جو مٹی کے تمام مٹی میں جو چیزیں اجزا ہونی چاہیے وہ سب کو جمع کر کے اس کا ایک خمیر بنایا جاتا ہے. ایک خمیر بنایا جاتا ہے نا، ایسنس بنایا جاتا ہے. ایسنس کے معنی کیا ہے کہ اس کا نچوڑ. ہاں جی. اور پھر تخلیق آدم کی احادیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین کے ہر چپے سے، نا افریقہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، زمین کے ہر طبقے سے مٹی جمع کرو اور اسے لا کے ایک جگہ ڈالو، تو اس میں ہر جگہ کی مٹی کے خصوصیات کچھ ہوتے ہیں. ایک جگہ کی مٹی ایسی ہوتی ہے جہاں پر کوئی درخت بڑا ہوتا ہے، پنپتا ہے. وہ کھجور کے درخت جو مدینے میں اگتے ہیں وہ یہاں پر امریکہ میں نہیں، وہ کیلیفورنیا وغیرہ میں ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی بہت کم ویسے درخت نہیں ہوتے. وہ مٹی کی تاثیر ہوتی ہے. املی ہے، املی کے درخت ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہوتے، انڈیا میں بھی صرف نارتھ میں نہیں ہوتے، ساؤتھ میں ہوتے ہیں. اس کی کھٹاس بھی ساؤتھ میں ہوتی ہے، وہ مٹی کی وجہ سے ہے. تو وہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں تمام دانتوں کا کیا اس کا ایوریج ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. کہیں پوٹاسیم زیادہ ہے، کہیں سوڈیم کم ہے، زیادہ ہے، تو اس کو میک اپ. جب تک وہ ریشو میں تمام چیزیں رہیں گے ہم صحت مند رہیں گے. اگر کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. ہر چیز کا ریشو میں ہونا ضروری ہے. اور وہی چیز کو سلالہ کہتے ہیں. انسان کو مٹی کے سلالے سے، خمیر سے، یا اس کے ایسنس سے، جو شازیہ نے ورڈ استعمال کیا دیٹ از ویری اپروپریٹ، جو اس میں سے سارے کوالٹی، ساری دھاتیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر اس کو سلالہ کہتے ہیں. مٹی کا سلالہ مانے مٹی کے جتنے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی وٹامنس ہیں اس میں، کبھی آپ کو وٹامن ڈی لینا پڑتا ہے، یا کبھی آئرن کے ٹیبلٹس لینا پڑتا ہے اس کی کمی ہو جائے تو، یا پھر بہت سی چیز، ہاں کیلشیم ختم ہو جائے یا کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ریشو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی، اور وہی ریشو سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی رکھی تھی. تو وہی ہے کہ انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا، اور جنوں کو مارج من النار، آگ کا جو ایسنس ہے، آگ کا جو خمیر ہے، آگ کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ تمام کو جمع کر کے اس سے جنوں کی تخلیق فرمائی. اسی لیے ابلیس کہا تھا کہ میں سپیریئر ہوں، اس لیے کہ خاک کے مقابلے میں نار سپیریئر ہے وہ سمجھتا تھا. اور پھر جو سجدے سے انکار کیا وہ اسی لیے کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار. اللہ کو ہی اس نے چیلنج کیا تھا کہ جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، خلقتہ نے اس کو پیدا کیا من طین، مٹی سے، یا سلالۃ من طین. اور پھر اس نے کہا اپنے بارے میں کہ وہ خلقتنی من نار، اور مجھے آگ کے خمیر سے پیدا کیا.
یہ 16 آیتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے. اور ایک میری آپ سے خواہش ہے وہ یہ کہ اس 14 جو آیت ہے اس کے لیے آپ کون سی آیت ہے اس کی، سورہ حج کی آیت ہے، بالکل ویسی تو نہیں ہے لیکن دونوں میں یہ 2 آیتوں میں کیا کامنالٹیز ہیں، کیا ڈفرنس ہے. دونوں آیتیں سامنے رکھیے اپنے، 2 قرآن یا کچھ کھولیے. ایک میں سورہ مومنون کی 14ویں آیت اور اس کی سورہ حج کی 12 سے 16 تک. سر آیت نمبر 5 ہے سورہ حج، اس میں یہ ڈسکرپشن ملتی ہے. اچھا سورہ ہاں 5 ہے اور بھی ہے اس کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں نہیں 5 ہے. یہ کون سی ہے؟ 14 5 بھی ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجیے باہر جو بھی ہے دیکھ لیجیے. اس میں بالکل یہی آیت ہے کہ اللہ کا اور پھر مضغہ سے اضامہ، یہ وہی ہے. لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. لیکن یہ ایک تخلیق کے ابتدائی مدارج، تو اس کی جو اوپننگ آیت ہے وہ یہ 12ویں آیت ہے. جو بھی ہم کرے کہ خلقنا الانسان، یہ تخلیق آدم. پھر اسی جسم کے ایک حصے سے ایک بالکل نئے قسم کی تخلیق. ایک تو ثلاثۃ من طین کے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی جسم کے ایک حصے سے، پھسلی سے ان کا جوڑا بنا. حضرت حوا کو پھر اس مٹی سے ثلاثۃ من طین سے نہیں، اسی جسم سے جس کو ثلاثۃ من طین سے پیدا کیا تھا، اسی جسم کے ایک حصے سے وہ اس کا ان کا جوڑا پیدا کیا تھا. یہ تخلیق کا بالکل ابتدائی دور ہے. تو یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں 16 تک کی آیتیں، جس میں تخلیق انسان کو مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کے طور پہ. لیکن اس کے بعد پھر کوئی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے نہیں بنایا. بس ایک ہی انسان پہلے آدم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا 16ویں آیت جو میں بھلا ابھی اس کو 5ویں آیت سورہ حج کی جو ہے اس کو دونوں سامنے رکھ کے تھوڑی سی اسٹڈی کر کے آئیے کہ دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے. اور وہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف کچھ چیزیں تھی جو حج والی 5ویں آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، ان چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے، لیکن بالکل ملتی جلتی آیتیں. ٹھیک ہے. چلیے اور کیا ہے وہ شازیہ کل کے لیے یہ ایوننگ کلاس کا ہی وہ کیا ہوا نہیں معلوم. اس میں وہ فرائیڈے کی کلاس کا لنک بہت دن سے نہیں ہو رہی تھی، کام نہیں کر رہا. اس کو بھی میں صحیح کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ ایوننگ کلاس کا لنک ہی ڈالنا فرائیڈے کی کلاس کے حدیث کی کلاس کے لیے. اوکے سر، ٹائم چینج کر کے وہی لنک وہی رہے گا. ٹائم تو میں اس میں پہلے ڈال دیے ہم حدیث کا، سیم ٹائم رہے گا. جی سر. سر وہ جو منڈے کی کلاس کا آپ نے ٹائم کہا ہے تو وہ لائک جوائن کرنے کے لیے کیا ٹائم ہوگا؟ وہی 7 نہیں وہی 55 6:55. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جو ہے لیکن 7:15 کو ختم ہو جائے گی. مغرب کم پیچھے ہٹ رہی ہے. جی سر ٹھیک ہے. چلیے آخر دعوانا الحمد. کون دعا کرے گا جلدی سے؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی اللہ کی بندی کون کر رہے ہیں؟ راشدہ کو آتا دعا کرنا؟ نہیں میں اتنی اچھی نہیں ہوں دعا میں. ارے مانگو جیسی بھی ہے پرفیکٹ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، جو مانگو دیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
یا مقلب قلوب ثبت قلوب علی دینک، اے رحمان الرحیم ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور جو کچھ ہم نے پڑھا اسے قبول فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر عمل کریں اور آگے تک پہنچائیں، اور ہمارے آنے والی اولاد اور جو اولاد ہے اس کو بھی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی، اور ہم ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اے آمین تمام مسلمانوں کی تکلیفات مشکلات کو دور فرما دے اور ان کو ہدایت پر گامزن کر دے۔ اے رحمان الرحیم جو غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ آمین۔ چلیے آپ پنجابی بولتے تھے پاکستان میں؟ نہیں سر، اردو بولتی تھی لیکن پنجابیوں میں آ گئی، اب زبان جو ہے خراب ہو گئی ہے۔ آپ خاف بول سکتے؟ جی خاف کاف خاف 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 خ بول سکتے؟ خ ہاں جی تو قلوب نہ بولتے آپ کو وہ پنجابی میں کاف خاف نہیں ہے شاید، تو قلوب نا قلب قلب سے ہے سر، نہیں قلب تو پھر وہ روح بنا قلوب نا جی سر، وہ خواہ تھوڑی بولنے کی میری پریکٹس کر زبان لیا ذرا خراب ہو گئی ہے، میں مانتی ہوں، میرے گھر والے بھی کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ چلیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم See you tomorrow in Hadith class, inshallah.